السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے صاحب نے کہا کہ رومن اور پرشین امپائر یا ایسے اور بادشاہ اسی صورت کے اندر آپ کے خط کو قبول کریں گے جب اس خط پر کوئی مہر لگی ہو، تاکہ یہ کوئی مستند یا آفیشل ڈاکومنٹ لگے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش رسول ایک سطر میں، اللہ 3 سطروں میں اور محمد ایک سطر کے اندر لکھا تھا، جو کہ کچھ ایسی دکھتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملک سے متعلق معلومات رکھنے والے صحابیوں کو قاصد بنا کر یہ دعوت نامے تبلیغ کی صورت میں ان کے پاس بھیجے، یعنی اپنی دعوت کے خطوط کو دنیا کے بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔ یہ مہر نبوت کی انگوٹھی انتہائی برکت والی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو بیت الخلاء جانا ہوتا تو آپ اسے اتار کر جایا کرتے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی، لیکن جب مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا گیا تو آپ نے اسے دوبارہ کبھی نہیں پہنا اور اس کے بدلے میں ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اسے بھی بعد میں اتار دیا، جس کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے صلح حدیبیہ ہوئی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں یا ان کے اتحادی 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، تو صرف 18 ماہ کے بعد ہی مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے توڑ دیا۔ مگر انہی 18 ماہ کے اندر آپ نے دنیا کے ہر ایک بڑے بادشاہ کو اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے خطوط لکھے، جس پر کفار مکہ نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید محمد کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کا ہم سے معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور وہ رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اور اسی دوران صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگ بنا کسی مہر کے بغیر کسی پیغام کو مستند یا اتھینٹک نہیں مانتے، لہٰذا آپ نے مجبوری میں ایک مہر نبوت کی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا، جسے یالا بن امیہ کے ذمہ لگا دیا گیا، جنہوں نے آپ کے حکم کے مطابق محمد رسول اللہ کے الفاظ اس انگوٹھی پر کندہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس پہنچی، اور یہ تینوں خلیفہ اپنے وقت کے اندر جو کوئی بھی خط یا تحریر لکھتے یا کوئی بھی حکم ہوتا تو اس کے نیچے یہی مہر نبوت یا آج کے دور کے اندر سٹیمپ لگایا کرتے۔ حضرت عثمان کے پاس یہ انگوٹھی 6 سال تک رہی اور اچانک ایک حادثے کی وجہ سے ایسے غائب ہوئی کہ آج تک نہیں ملی۔ اس انگوٹھی کے جانے سے مسلمانوں کے اتحاد سے برکت ایسی ختم ہوئی اور اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا جو کہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مکعب ایک ساتھ ایک کنویں پر بیٹھے تھے، جس کا نام ہے بئر عریف، جو کہ مسجد قباء کے پاس موجود ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ اچانک سے یہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی، جس کے بعد اس کو بہت تلاش کروایا گیا اور صحابہ کرام نے تو 3 دن لگا کر اس کنویں کا تمام پانی خشک کر دیا، لیکن یہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کے گم ہو جانے کے بعد آپ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، لہٰذا اسی طرح کی ایک اور چاندی کی انگوٹھی بنوا کر آپ نے اسے پہن لیا۔ لیکن اس اصل انگوٹھی کے جاتے ہی امت کے اندر ایک نہ ختم ہونے والے فتنے کا آغاز ہوا اور خاندانی دشمنی کو پھر سے ہوا دے کر امت کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور اسی فتنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ ریپلیکا انگوٹھی بھی آپ کے ہاتھ کے اندر تھی، جس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ آخر کہاں گئی یا اس وقت کہاں پر ہے۔ یقیناً اصل انگوٹھی کا گم ہو جانا کسی مصلحت کی وجہ سے ہے، لیکن اسلامی روایات اور تاریخ کے اندر ہمیں یہ کہیں ذکر نہیں ملتا کہ اصل اور اس کی نقل یہ دونوں اس وقت کہاں پر ہیں۔ کیا اصلی مہر نبوت کی انگوٹھی دوبارہ کسی شخص کو ملے گی بھی یا نہیں؟ یہ بات کسی تاریخ یا کتاب کے اندر تو نہیں لکھی، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ شاید امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ دیگر معجزات کو دنیا کے اندر ظاہر کرے گا، مثال کے طور پر تابوت سکینہ، بالکل ویسے ہی اس انگوٹھی کو بھی ظاہر کر دے گا، تاکہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اس کے وارث ہیں، اور یہ انگوٹھی بھی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہوگی کہ یہی امام مہدی علیہ السلام ہے، جن کا انتظار کئی 100 سالوں سے مسلمان اب تک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس انگوٹھی کو نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ کبھی اس کو پہن لیتے تو کبھی اتار دیا کرتے۔ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی یہ انگوٹھی برکت والی تھی، لیکن آج کل کے مسلمان جو کہ مختلف نگوں کی انگوٹھیوں کو یہ سوچ کر پہنتے ہیں کہ شاید یہ خاص پتھر
کوئی ایسی برکت یا طاقت رکھتے ہیں جو کہ ان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کوئی بھی پتھر کسی انسان کی قسمت کو نہیں بدل سکتا، جس کی مثال ہے حجر اسود۔ سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حجر اسود اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ برکت والا پتھر ہے، کیونکہ اسے آسمان سے اتارا گیا، یعنی جنت سے۔ یہ سفید یاقوت تھا جو کہ دنیا میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ نہ تو میرے نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود پتھر قیامت کے دن اپنے چومنے والے مسلمانوں کی گواہی دے گا، لیکن اگر اس حدیث کا مطلب وہی نکال لیں جو کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن تو انسان کا ہر ایک آرگن اور اس کی ہر ایک چیز گواہی دے گی کہ وہ دنیا کے اندر کیا اعمال کرتا رہا، لیکن کسی مسلمان کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعنی حضرت عمر کے الفاظ کے مطابق حجر اسود بھی قیامت کے دن کسی انسان کو نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، کہ یہ شخص جس نے مجھے چوما تھا کنفرم جنتی ہے۔ لہٰذا چاندی کی انگوٹھی کسی نگ کے ساتھ پہن لینا تو جائز ہے، مگر اس سے کوئی عقیدہ جوڑ لینا سیدھا سیدھا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس جیسی کسی اور انگوٹھی کو بنانے اور اسے پہننے سے منع کیا تھا تاکہ اس کی انفرادیت ختم نہ ہو جائے، ورنہ جتنی محبت رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کو تھی، شاید ہر شخص کے ہاتھ کے اندر ایسی مہر نبوت کی انگوٹھی محبت کے طور پر ضرور ہوتی۔ آپ کی اصل انگوٹھی کی ہو بہو دکھنے والی ریپلیکا یعنی نقل اس وقت ترکی کے توپکاپی پیلس میوزیم کے اندر موجود ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بہت سارے تبرکات، مثال کے طور پر آپ کے بھیجے گئے خطوط مبارک، نالین مبارک، بالوں کے ٹکڑے، آپ کا امامہ، آپ کے کپڑے، آپ کی تلواریں اور پاؤں مبارک کے نشان جیسے بہت سارے تبرکات آج بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz. Wearing aqiq, for example, it's a stone or eye of the tiger or emeralds or whatever, thinking that it improves your sex drive or improves your health, gives you protection from illnesses. This is major shirk. If you think that these things help you in such a fashion by themselves because they are stones, this is major shirk that nullifies a person's Islam. If you think that Allah Azza wa Jal helps you through these stones, this is minor shirk and it's bigger than major sin. So one should not do this. She says that because it is a sunnah. In no way it is a sunnah. The Prophet ﷺ did not wear such stones. The Prophet wore a ring not because he wanted to look good, as people think. The ring was a seal, so that whenever he wrote letters to the kings and to the rulers of the world, they told him that they would not read your letter unless it was sealed.